اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ ناظرین، آپ کا ہمارے اس درس میں استقبال ہے۔ ناظرین اور میرے ماں اور بہن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 104 کے اندر، تم میں سے گروہ جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ ہیں جو آخرت میں فلاح نجات پانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اگر یہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اس درس کا موضوع ہے، آج کا اس درس کا موضوع ہے توحید کا ثواب۔ توحید تمام عبادتوں کی بنیاد ہے اور اسلام کا اہم رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ فرسٹ، شہادت دینا۔ دوسرا، نماز 5 وقت با جماعت کے ساتھ قائم کرنا۔ فرض روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا۔ یہ 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اہم رکن ہے شہادت دینا۔ کلمہ توحید کا اقرار دین اسلام کا بنیادی اور اہم رکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر روانہ کیا تو فرمایا، لوگوں کو پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دینا، اگر وہ اسے مان لے تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ہر دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے مان لے تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ دیکھیے، غیر مسلم کلمہ توحید کا اقرار کر لے تو اس کی جان اور مال محفوظ ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے۔ جس شخص نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا اس نے مجھ سے اپنا مال اور جان بچا لیا، مگر اس کے حق کے ساتھ، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا۔ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا میں تجھ سے ہونے والے ہر گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تمہارے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے اور تم مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو زمین کے برابر گناہ لے آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں زمین کے برابر ہی تجھے معافی عطا کروں گا، یعنی سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بشرط شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ دل کے خلوص سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا قیامت کے دن، قرار پاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت میں سے سب سے زیادہ شہادت کس سے حاصل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس بارے مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہارے لالچ کو دیکھ لیا تھا۔ سنو، میری شفاعت
سے قیامت کے دن سب سے زیادہ فائدہ وہ شخص حاصل کرے گا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو تو کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے پر جہنم حرام ہے، جہنم حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ جب تک قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اسے مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا، اس کو حرام کر دے گا، اس پہ حرام کر دے گا۔ خلوص دل سے کلمہ توحید کی گواہی دینے والا جنت میں جائے گا، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی گواہی دل کو خالص کرتے ہوئے دی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلکہ توحید کے عقیدے کا اقرار خدا کے عرش سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، امت کے فقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، شرط یہ کہ بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہا۔ توحید کے عقیدے پر زندگی گزارنے والا شخص جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت اسے یہ خوشی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر آیت 27-30، اطمینان والے پانے والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، تو میرے ممتاز بندوں میں، محبوب بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا ہو کہ وہ اس بات کا علم رکھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تجھے لا الہ الا اللہ پر سختی سے جمے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو وزنی ثابت ہوگا لا الہ الا۔ میرے بھائی اور بہنوں، کلمہ توحید کی فضیلت ہے یہ، اور کلمہ توحید تمام عبادتوں کی بنیاد ہے، اور کلمہ توحید سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس لیے ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔